أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں بیٹا پچھلا سبق سمجھ میں آ گیا تھا؟ جی استاد. ہاں جی، بات ہماری جو چل رہی تھی بیٹا وہ یہ تھی کہ وقت کو جب ہم مامور بھی کے لیے سبب بھی بنا رہے ہیں اور ظرف بھی بنا رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان دونوں کی رعایت ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتی ہے. اگر پورے کے پورے وقت کو سبب قرار دے دیں تو ایسی صورت میں یا تو مامور بھی ظرف سے باہر ہو جائے گا، اور اگر ظرف کی رعایت کریں گے تو پھر ایسی صورت میں سبب جو ہے وہ مؤخر ہو جائے گا، مسبب مقدم ہو جائے گا. تو اس وجہ سے پورے کے پورے وقت کو سبب قرار نہیں دیں گے بلکہ وقت کے بعض حصے کو سبب قرار دیں گے. اب بعض حصے سے مراد کون سا حصے کو لیں گے؟ تو کہا کہ ادائیگی کے وقت کا جو بھی جز اور جو بھی حصہ متصل ہے ادائیگی سے اسی جز کو جو ہے سبب مانا جائے گا. یہ بھی بیان کیا تھا کہ اس سے پہلے کا پورے وقت کو نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ قلیل سے کثیر کی طرف بغیر کسی دلیل کے تجاوز کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، تو جو یقینی ہے اس کو لیا گیا ہے نا. تو اب اس کی چار صورتیں پر گنانے والے تھے. پہلی صورت یہ تھی کہ بندہ اول وقت میں ادا کر لی، جیسے ہی وقت شروع ہو تو وہ وقت اول جو ہے اس کے لیے سبب بن جائے گا. دوسری صورت یہ تھی کہ بندہ وقت اول میں ادا نہ کرے تو اب وہ سببیت منتقل ہو کر کے دوسرے جز میں آئے گی، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، یعنی جب تک ادائیگی بندے کی جانب سے نہیں پائی جائے گی تب تک وہ جز جو ہے وہ سببیت جو ہے وہ منتقل ہوتی ہوئی آتی رہے گی. ٹھیک ہے، تو بندہ جب بھی ادا کرے گا تو ادائیگی کے وقت جو وقت ملا ہوا رہے گا، متصل رہے گا، وہی جو ہے سبب کہلائے گا. ٹھیک ہے، دوسری صورت تھی. تیسری صورت یہ تھی کہ بھائی کب تک منتقل ہوگا، کہیں نہ کہیں تو آ کر کے رکنا پڑے گا، کیونکہ اگر کبھی نہیں رکے گی تو وہ وقت ختم ہو کر کے پھر دوسری نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، پھر دوسری نماز کا وقت ختم ہو کے تیسری نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، کیونکہ وقت کی رفتار تو چلتی رہتی، وہ تو کبھی رکتی نہیں ہے. سمجھ میری بات؟ تو پھر تیسری صورت بتائی تھی کہ یہ وقت وہاں پر آ کر کے رک جائے گا جب وقت تنگ ہو جائے گا امام ظفر کے نزدیک، اور ہمارے نزدیک بس اتنی گنجائش رہے جس میں بندہ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ کہہ سکے. ٹھیک ہے، یعنی اجزائے وقت میں سے آخری جز تک منتقل ہوتا رہے گا اور پھر وہاں پر آ کر کے رک جائے گا. یہی جو وقت رہے گا اسی میں سببیت متعین ہو جائے گی. کیوں متعین ہو جائے گی؟ کیونکہ اب اس کے آگے بڑھنے کے لیے کوئی جگہ بچی ہی نہیں ہے، اس کے بعد وقت کا کوئی جز بچا ہی نہیں ہے جس کی طرف سببیت منتقل ہو. تو اب یہ جو وقت رہے گا اسی وقت کا اعتبار کیا جائے گا. اب اس وقت میں جو بندہ مسلمان ہوگا، اگرچہ اس سے پہلے مسلمان نہیں تھا لیکن اس جز میں مسلمان ہوا اور فوراً یہ جز ختم ہو گیا تو اب اس جز کی اس وقت کی نماز اس کے اوپر فرض رہے گی. سمجھ میری بات؟ یا اگر کوئی انسان جو ہے اس وقت سفر کے لیے نکل گیا تو اب تک تو جو ہے مقیم کے احکام آتے، لیکن جیسے ہی سفر کے لیے نکلا تو وہ آخری وقت میں سفر کے لیے نکلا، مسافر ہو رہا تو مسافر کے احکامات اس پر لاگو ہو جائیں گے. سمجھ میری بات؟ اسی طرح سے حیض و نفاس کا مسئلہ، اسی طرح سے بلوغت کا مسئلہ، اسی طرح سے جنون کا مسئلہ، یہ سب باتیں بیان کی گئی. اب چونکہ وہ آخری وقت جو ہے وہی جو ہے سبب بن رہا ہے تو اس جز کی صفت کا بھی اعتبار ہوگا. صفت کے اعتبار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ جز جو ہے جیسا رہے گا، جس صفت سے متصف رہے گا، بات میری ویسے ہی صفت کا حکم لگے گا مامور بھی پر بھی. مثلا اگر وہ جز جو ہے وقت کامل ہے تو مامور بھی جو ادا کیا جائے گا اس وقت میں کامل طور پر، وہ بھی کامل طور پر ہی واجب ہوگا. یا اگر وہ جز ناقص ہے، وہ وقت جو ہے ناقص ہے، تو ایسی صورت میں مامور بھی کیا ہوگا؟ ناقص ہی ہوگا. سمجھ میری بات؟ اس کو مصنف مثال کے ذریعے سے بیان فرماتے ہیں. اصل میں دیکھیے مسئلہ بیٹا یہ ہے، تھوڑا سا دھیان سے سنیے میں جو بتا رہا ہوں. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں نا، 5 وقت کی نمازوں میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ صرف ایک نماز کا ایسا وقت ہے جس میں وقت کامل اور وقت ناقص دونوں پائے جاتے ہیں. وقت ناقص کون ہے معلوم ہے نا آپ کو؟ جن کو اوقات مکروہہ کہتے ہیں. طلوع آفتاب کا وقت
जैसे ही सूरज तुलू हो उस वक्त से लेकर के 20 मिनट तक लगभग सूरज के बुलंद होने तक। दूसरा ज़वाल आफ्ताब के वक्त, जब सूरज बिल्कुल खत्ते इस्तिवा पर हो, बीच में हो, तो उस वक्त से लेकर के ढलने तक, ये जो है लगभग 40 से 45 मिनट का वक्त होता है। और तीसरा जो है गुरूब आफ्ताब के वक्त, सूरज गुरूब होने से 20 मिनट पहले, जब सूरज पर नजर ठहरने लगे उस वक्त से लेकर के सूरज के गुरूब होने तक जो 20 मिनट का वक्त होता है। तो इन तीनों औकात को औकात मकरूहा कहते हैं। इन औकात में हाँ जी, इन औकात में कोई भी नमाज पढ़ना, सजदा करना जायज नहीं होता है। समझ में आ रही बात? अब अगर आप 5 वक्त नमाजों के ऊपर गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ एक नमाज ऐसी होती है 5 वक्त की नमाजों में जिस नमाज के वक्त के अंदर वक्त कामिल और वक्त नाकिस दोनों पाए जाते हैं। और वो कौन सी है आप लोग समझ गए होंगे, वो है असर की नमाज। क्योंकि असर का जो वक्त शुरू होगा तो उस वक्त वक्त कामिल रहता है। फिर जब मगरिब का वक्त शुरू होता है तो उससे 20 मिनट पहले जो कि असर का वक्त होता है ये वक्त नाकिस होता है। तो असर का वक्त वाहिद ऐसा वक्त होता है जिसमें वक्त कामिल और वक्त नाकिस दोनों पाए जाते हैं। उनके अलावा बाकी किसी भी वक्त में आप देख लें, फजर का वक्त देख लें, जोहर का वक्त देख लें, इशा का देख लें, मगरिब का देख लें, सब में जो है वक्त कामिल ही होता है। पूरे का पूरा जितना भी वक्त होगा उसका 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जितना भी वक्त होगा पूरे का पूरा कामिल ही रहता है। ठीक है। फिर और एक दूसरी जहत से देखें तो सिर्फ एक ऐसा वक्त बचता है जिसके खत्म होने के साथ ही मकरूह वक्त शुरू होता है। 5 वक्त नमाजों में सिर्फ एक नमाज ऐसी है जिसका वक्त जैसे ही खत्म होता है तो फिर उसके बाद मकरूह वक्त शुरू होता है। अब ये भी समझ गए होंगे कौन सा है। यह है बेटा फजर का वक्त। फजर का वक्त कब से कब तक है? तुलूए फजर सादिक से लेकर के तुलूए आफ्ताब तक। तो जैसे ही आफ्ताब तुलू होगा फजर का वक्त खत्म हो जाएगा, और जैसे ही फजर का वक्त खत्म होगा तो वक्त मकरूह शुरू हो जाएगा, क्योंकि आफ्ताब के निकलने के बाद वक्त मकरूह होता है। समझ में आ रही बात? और इसके अलावा कोई भी नमाज आप देख लो, किसी भी नमाज को आप देख लो, उनका वक्त खत्म होता है तो फिर वक्त कामिल ही रहता है। जैसे कि जोहर का वक्त जैसे ही खत्म होगा असर का वक्त शुरू होगा जो कि वक्त कामिल है। असर का वक्त अगरचे कामिल नाक़िस तौर पर खत्म हो रहा है, लेकिन जैसे खत्म हो रहा है मगरिब का वक्त वक्त कामिल है। मगरिब का वक्त जैसे खत्म हो रहा है ईशा का वक्त शुरू हो रहा है, वक्त कामिल है। ईशा का वक्त जैसे खत्म हो रहा है फजर का वक्त शुरू हो रहा है, वक्त कामिल है। तो बहरहाल 2 नमाजें हैं ऐसी जिसमें से एक नमाज में एक ही नमाज के वक्त के अंदर वक्त कामिल भी होता है, वक्त नाक़िस भी होता है, और वो होता है वक्त असर। और एक नमाज ऐसी होती है जिसमें वक्त कामिल ही होता है, लेकिन जैसे ही नमाज उस नमाज का वक्त खत्म होता है तो वक्त नाक़िस शुरू हो जाता है। अब मसला समझिए थोड़ा सा क्या है। मुसन्निफ ये बयान फरमा रहे हैं आज के सबक में कि जब सबबियत मुंतकिल होती हुई आखिरी जुज में आकर के मुतय्यन हो जाएगी तो अब यही सबबियत के लिए मुतय्यन हो गया, यानी वो जो जुज है आखिरी जुज वही जो है मुतय्यन हो गया किसके लिए? सबबियत के लिए। बस मेरी अब वही सबब रहेगा उसका। अब जब वो सबब है तो सबब का असर अपने मुसब्बब पर जाहिर होता है। बस मेरी तो ये जो वक्त सबब बन रहा है तो इसका असर भी अपने मुसब्बब पर जाहिर होगा। तब जाहिर सी बात है कि जब सबब अगर कामिल रहेगा तो उससे वाजिब होने वाला जो मामूल भी है, बात मेरी उसका जो मुसब्बब है वो भी क्या रहेगा? कामिल ही रहेगा। और अगर ये अधूरा और नाक़िस है तो वो भी अधूरा और नाक़िस रहेगा, क्योंकि सबब जैसा होगा मुसब्बब वैसा होगा। सबब का असर अपने मुसब्बब पर जरूर जाहिर होगा। अब मान लो कि बंदे ने असर की नमाज बिल्कुल आखिरी वक्त में पढ़ी है, बिल्कुल आखिरी वक्त में। अभी आखिरी वक्त वक्त कामिल है या वक्त नाक़िस? वक्त नाक़िस है ना। तो जाहिर सी बात है अब वक्त नाक़िस के जरिए से जो चीज वाजिब होगी वो नमाज भी कैसे वाजिब होगी? वो नमाज भी नाक़िस ही वाजिब होगी। समझ में आ रही बात? हाँ जी। तो अब क्या हुआ कि असर की नमाज बंदे ने जब आखिरी वक्त में नमाज अदा की, रकत बांधी, तो अब वो नाक़िस तौर पर वाजिब हुई थी। अब मान लो कि उसने रकत बांधा और इधर असर का वक्त खत्म हो गया। असर का वक्त खत्म होने के बाद मगरिब का वक्त शुरू हो गया, तो अब ये बंदे की नमाज होगी कि नहीं होगी? तो कहते बिल्कुल हो जाएगी। अगरचे पूरी नमाज उसके वक्त मगरिब में हो रही है असर की नमाज, लेकिन जब रकत बांधा था उस वक्त मगरिब का वक्त शुरू नहीं हुआ था। समझ में आ रही बात? तो उसकी नमाज अदा मान ली जाएगी, अदा खजा नहीं होगी। आज बहुत सारे लोग जो है असर का वक्त खत्म होने में 5-10 मिनट रहते हैं, 5 मिनट रहते हैं, सोचते हैं कि अरे वक्त हो गया अब कहाँ पड़ेंगे, छोड़ देते हैं। 1 सेकेंड भी अगर बाकी बचा है बेटा तो 1 सेकेंड में अगर आप तकबीर तहरीमा बांध सकती है, आपके लोगों में क्या तकबीर तहरीमा बांध दे। मेरे बात बाद में अगरचे आपके रकात बांधने के बाद अगरचे असर का वक्त खत्म हो जाए, मगरिब का वक्त शुरू हो जाए और आपकी असर की नमाज मगरिब के वक्त में कामिल हो, लेकिन तभी वो कज़ा नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि वक्त की शुरुआत का एतबार होता है, इख्तिताम का नहीं। तो जिस वक्त आपने असर की नमाज शुरू की थी उस वक्त चूंकि असर का वक्त था उसी का एतबार होगा। समझ में आ रही बात? अब मसला क्या है
مسئلہ یہ ہے کہ جب آخری وقت میں رکعت آپ نے باندھی ہے تو آخری وقت وقت ناقص، تو وقت ناقص سبب ناقص کے ذریعے سے جو چیز واجب ہوگی وہ بھی ناقص طور پر ہی واجب ہوگی. اب اس کو آپ ادا کر رہی ہیں کامل وقت میں، کیونکہ مغرب کا وقت شروع ہو گیا تھا نا ادا کرنے تک، تو ادا کر رہے ہیں کامل وقت میں، تو ایسی صورت میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو کہتے نماز ہو جائے گی. میری بات کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی. یہ تو بالکل ویسے ہی ہو گیا کہ بھئی جس کو ناقص طور پر ادا کرنا تھا آپ نے اس کو کامل طور پر ادا کر دیا ہے نا. جہاں پر آپ کو دال چاول کھلانا ضروری تھا آپ نے وہاں پر بریانی کھلا دیا. میری بات لیکن یہی معاملہ اگر فجر کی نماز میں آ جائے تو نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی بیٹا. یہی معاملہ اگر فجر کی نماز میں ہو جائے تو کیا ہو جائے گی؟ نماز فاسد ہو جائے گی. ہاں جی، دونوں کے درمیان وجہ فرق کیا ہے؟ وجہ فرق تو آپ لوگ سمجھ ہی گئی ہوں گی. بالکل دیکھیے، فجر کی نماز جب بندہ آخری وقت میں ادا کرے گا تو مان لو کہ فجر کا وقت ختم ہونے میں 5 سیکنڈ باقی ہے، اس نے رکعت باندھ لیا، ٹھیک ہے. اب رکعت باندھنے کے وقت کا جو حصہ اس سے متصل ہے وہ وقت کامل ہے یا ناقص؟ کامل ہے نا، اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ لوگ، کامل وقت ہے وہ. اب وقت کامل کے ذریعے سے جو چیز واجب ہوگی وہ کامل واجب ہوگی یا ناقص واجب ہوگی؟ کامل واجب ہوگی، کیونکہ سبب جیسا ہوگا مسبب ویسا ہوگا. اب جب 5 سیکنڈ گزریں گے تو وقت ختم ہو رہا ہے فجر کا، لیکن ساتھ ہی میں کون سا وقت شروع ہو رہا ہے؟ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ایک نماز ایسی ہے جس میں وقت ختم ہونے کے بعد وقت ناقص شروع ہوتا ہے اور ہوتی ہے فجر کی نماز. تو اب جیسے ہی وقت ختم ہوگا وقت ناقص شروع ہو جائے گا. اب جب وقت ناقص شروع ہو گیا تو بھائی جو چیز کامل طور پر واجب ہوئی تھی، جس کے لیے آپ کو واجب تھا کہ آپ کامل طور پر اس کو ادا کریں، آپ نے اس کو ادا کیا کیسے؟ ناقص طور پر. تو نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. کیونکہ ناقص کو کامل طور پر ادا کرے یہ منظور ہے، لیکن کامل کو ناقص طور پر ادا کرے یہ منظور نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں رہی آپ؟ ہاں جی، جہاں پر آپ کو دال چاول کھلانا ضروری ہو آپ نے بریانی کھلا دیا تو بہت خوش ہوں گے لوگ، ہاں بھائی الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن جہاں پر بریانی کھلانا واجب تھا وہاں پر دال چاول کھلائیں گے تو نہیں کام چل پائے گا. سمجھ میں رہی بات؟ ہاں جی. تو اسی طرح سے عصر کی نماز میں چونکہ وہ ناقص طور پر واجب ہوئی تھی تو اس سے ناقص ادائیگی لازم تھی، لیکن آپ نے اس کو کامل طور پر ادا کیا مغرب کے وقت میں تو چل جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن فجر کی نماز جب آپ کامل طور پر ادا کرنا واجب ہے تو اب آپ اس کو ناقص طور پر ادا نہیں کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے علماء اور فقہاء احناف نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ عصر کے آخری وقت میں رکعت باندھ لے اور اس کی نماز مکمل کرنے سے پہلے ہی عصر کا وقت ختم ہو جائے، مغرب کا وقت شروع ہو جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے، نماز کامل ہو جائے گی، نماز ادا ہو جائے گی. لیکن اگر بندہ فجر کے آخری وقت میں رکعت باندھا اور نماز پوری کرنے سے پہلے ہی اگر سورج طلوع ہو گیا تو اب اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. سمجھ میری بات؟ یہ دلیل کی گہرائی ہے بیٹا. سمجھ میری بات؟ ہاں، اس میں شوافی کا مسئلہ الگ ہے. شوافی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آخری وقت میں اس نے رکعت باندھ لی اگرچہ سورج طلوع ہو گیا تب بھی اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. جیسے عصر میں ہمارے نزدیک فاسد نہیں ہوتی ہے نا، ویسے ہی ان کے نزدیک فجر میں بھی فاسد نہیں ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ ایک حدیث پاک سے استدلال کرتے ہیں. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کو ایک رکعت نماز مل گئی تو اس نے گویا کہ اپنی نماز کو پا لیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس حدیث پاک سے وہ استدلال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو سرکار خود فرما رہے ہیں کہ جس کو ایک رکعت نماز مل گئی تو گویا کہ اس نے پوری نماز کو پا لیا. ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایک رکعت نماز مل گئی اس کا مطلب پوری نماز کو پا لیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حصی طور پر پوری نماز کو پا لے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ثواب کو اس نے پا لیا یا پھر اس کے وجوب کو اس نے پا لیا کہ اب وہ نماز اس کے اوپر واجب رہے گی. اگر وقت کے اندر ادا کر لیا تو الحمدللہ، نہیں تو پھر کیا کرے گا؟ اس کی وہ ادائیگی کو دہرائے گا. سمجھ میری بات؟ سمجھ میری بات بیٹا؟ یہ لمبی تفصیل تھی، بس 1.5 لائن میں اس کو انہوں نے بیان کیا، اس کو دیکھ لیجئے. کہتے ہیں کہ وَيُعْتَبَرُ صِفَةُ ذَلِكَ الْجُزْءِ، اور اسی جز یعنی یہ جو آخری جز جو منتقل ہوتا ہوا آ رہا تھا اور آخر میں آ کر کے متعین ہو گیا تھا، اس جز کی صفت کا اعتبار کیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ اس میں صحت اور فساد میں ہے نا. وقت اگر کامل ہے تو اس کی ادائیگی بھی کامل، اور وقت اگر ناقص ہے تو اس سے جو چیز واجب ہوگی وہ بھی ناقص. کہتے فَإِن كَانَ ذَلِكَ الْجُزْءُ صَحِيحًا كَمَا فِي الْفَجْرِ وَجَبَ كَامِلًا، بس اگر وہ جز جو ہے صحیح ہو یعنی وہ وقت کامل ہو، جز صحیح ہونے سے مراد وقت کامل ہونا، اگر وہ وقت کامل ہو کما فی الفجر جیسے کہ فجر میں ہوتا ہے، وجب کاملا، تو اس سے جو واجب ثابت ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ کامل طور پر ہی واجب ہوگا. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ ہاں، کما فی الفجر کہہ کر کے اسی فجر ہی کے اندر چونکہ معاملہ ہوتا ہے نا عصر کے مقابل میں، اس وجہ سے فجر کا تذکرہ کر رہے ہیں. ورنہ فجر کی مثال لے سکتے ہیں آپ، ظہر کی لے سکتے ہیں، مغرب کی لے سکتے ہیں، عشاء کی لے سکتے ہیں، جمعہ کی لے سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں جی. تو کہتے ہیں
بس اگر جب وہ جز اگر صحیح ہوگا جیسے کہ فجر کے اندر ہوتا ہے تو کامل طور پر واجب ہوگا. فَإِذَا اعْتَرَضَ الْفَسَادُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ بَطَلَ الْفَرْض. اور جب جو ہے فساد لاحق ہو جائے، اعتراض کا معنی ہوتا ہے بیچ میں آ جانا، اعتراض کا معنی بیچ میں آ جانا. کہتے پس جب فساد گھس جائے، فساد کا عارضہ لاحق ہو جائے بطلوع شمسی، سورج کے طلوع ہونے کے ذریعے سے، یعنی فجر کی نماز ابھی ادا کر ہی رہا تھا بندہ، اس کی نماز مکمل کرنے سے پہلے سورج طلوع ہو گیا، تو کہتے بطل الفرض. تو کیا ہوگا؟ فرض جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. کیوں باطل ہو جائے گا بھائی؟ کیونکہ جب اس وقت کی صفت کا اعتبار کیا جائے گا تو فجر کی رکعت جب باندھا تھا تو اس وقت وقت کامل تھا، اور وقت کامل کے ذریعے سے جو چیز واجب ہوتی ہے وہ کامل واجب ہوتی ہے. اب اس کو یہ وقت جب فاسد بیچ میں آ گیا تو گویا کہ جو چیز کامل طور پر واجب ہوئی تھی اس پہ ناقص طور پر ادا کرنے والا ہوا، اس وجہ سے فرض باطل ہو جائے گا. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْجُزْءُ فَاسِدًا كَمَا فِي الْعَصْرِ يُسْتَأْنَفُ فِي وَقْتِ الْإِحْمِرَارِ وَجَبَ نَاقِصًا فَيُتَأَدَّى بِصِفَةِ النُّقْصَانِ. کہتے ہیں اور اگر وہ جز جو ہے فاسد ہو جیسے کہ عصر کی نماز میں ہوتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں یستأنف فی وقت الاحمرار، تو وہ وقت احمرار میں بھی استنافی کرے گا. وقت احمرار سے مراد وہی وقت ناقص ہے، وقت مکروہ. تو وقت مکروہ میں ہی کیا ہے وہ استناف کرے گا. تو کہتے ہیں وجب ناقصا، یہ ان کانا جو ان ہے اسی کا یہ جزا واقع ہو رہا ہے بیٹا، وجب ناقصا. تو گویا کہ وہ ناقص طور پر واجب ہوا، کیونکہ جب آخری وقت میں اس نے رکعت باندھا ہے تو ناقص طور پر واجب ہوا. فیتعدی بصفت النقصان، تو پھر وہ صفت نقصان کے ذریعے سے ہی کیا ہے اس کو ادا کرے گا. میری بات، کیونکہ جب واجب ہوئی نماز تو وہ واجب ہی کیا ہے وقت ناقص میں ہوئی ہے، تو جب وقت ناقص میں واجب ہوئی ہے پھر ایسی صورت میں کیا ہے ناقص طور پر ہی اس کی ادائیگی لازم ہوگی. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ جی حضرت. اب یہاں سے اسی قول پر ایک اعتراض ہوگا اور اسی اعتراض کا جواب جو ہے وہ مصنف علیہ الرحمہ بیان فرمائیں گے، اس کو ہم انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں گے. فی الحال اس کو ملا لیجئے، اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، کہیں پر بھی اگر کوئی دشواری ہو تو اس کو پوچھ لیجئے بیٹا، ٹھیک ہے؟